الله أكبر الله أكبر الله أكبر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا موقع ہوتا ہے، اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ یہ شب خیزی تمہارے لیے ایک اضافی عمل ہے۔ امید ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود پر فائز فرمائے۔ اور کہو کہ اے پروردگار، مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکے سے اچھی طرح نکالیو، اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلی کل حال، معزز ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب کو خیریت سے ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ لہٰذا بلا تاخیر آج کی جو نشست کی موضوع ہے، پنجگانہ نماز کی اوقات اور نماز کی فضیلت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ قبل از اس نشست کا آغاز کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے ساتھ اس بابرکت محفل کا انعقاد کرتے ہیں، تاکہ بیچ میں اگر کچھ غلطی ہو جائے یا کچھ خطا ہو جائے تو اللہ کی طرف سے بھی معافی ہو، اور آپ لوگ بھی اگر غور کریں تو کمنٹ میں بتا دیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ومن شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اشرا، جسے ہم سورہ بنی اسرائیل کے نام سے بھی جانتے ہیں، قرآن پاک کی 17ویں نمبر سورہ کی آیت نمبر 78 میں نماز کے اوقات کا تذکرہ کیا ہے. اس کے علاوہ بھی اور دیگر صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اوقات نماز کا تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ سورہ روم، سورہ ہود، جس کے متعلق ابھی ہم لوگ آگے دیکھیں گے، بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے اوقات کا ذکر کیوں کیا، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کے بارے میں، کیونکہ اب سورہ بنی اسرائیل تو کافی بڑا ہے، 15ویں پارہ میں آپ لوگوں نے بارہا اس کی تلاوت بھی کی ہوگی، لیکن اس کے معنی یا اس کے تفسیرات کے اوپر میں شاید اس طرح سے غور نہیں کیا ہوگا، جس کے بارے میں آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ. تو سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں مختصراً ہم لوگ جان لیتے ہیں، جس سے کہ اتنے دور کی آیات، کیونکہ سیدھا 1 2 3 کے بجائے سیدھا اگر 78ویں آیات پہ ہم لوگ آئے تو پہلے کی جو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمائی ہے اس سے ہم لوگ ناآشنا رہیں گے تو پھر ہمیں سمجھنے میں تھوڑی سی دقت پیش آ سکتی ہے. سورہ بنی اسرائیل یعنی قوم بنی اسرائیل جو تھے، ان کے متعلق اس صورت میں گفتگو کی گئی ہے، اور ان کے متعلق گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ معراج پیش آئی تھی، اس واقعہ معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے ہی یہ سورت کا آغاز ہوتا ہے 15ویں پارہ میں. لہٰذا اب اس معراج کے بعد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے پنجگانہ نماز کا تحفہ لے کر آتے ہیں، ان نماز کو کن کن اوقات میں ادا کرنی پڑے گی، کن کن اوقات میں ان نمازوں کو پڑھنی پڑے گی، اس کا تذکرہ کر دینا اللہ کے لیے ضروری تھا. اور کیونکہ اب واقعہ معراج جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالتی دور ہے، اس کے مکی دور کے آخری جو دور تھی، اس وقت میں اس سورت کا نزول ہوا تھا. پہلے میں آپ کو یہ بھی ایک بات بتاتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، رسالت کے اہم 2 ادوار ہیں. دور کا جمع ادوار ہوتا ہے، ایک ہے مکی دور، دوسرا ہے مدنی دور. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو کہ 40 سال کی عمر میں ہوئی تھی، لگ بھگ سبھی لوگوں نے سن رکھا ہوگا، اس کے بعد سے لے کر کے جو قریب 13 سالانہ جو مکی دور کی زندگی گزری تھی، پر مشقت. جب اسلام کا مطلب تھا شکست، اسلام کا مطلب تھا دکھ تکلیف اور مصائب کا جھیلنا، برداشت کرنا. تو اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک کے بعد دیگر دور سے گزرتے ہوئے اپنے تبلیغ کے آخری مکی دور کے قریب پہنچ گئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تھا. اور اس کے بعد کے واقعات کم و بیش ہم سب کو پتہ ہے، جو کہ اس سورت کے آغاز میں تفصیل کے ساتھ جس کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد 78ویں نمبر آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان القرآن الفجر کان مشہود. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اقم الصلاة، نماز قائم کرو.
आकिमिस सलात व इताइज ज़कात, ये कुरान में करीबन 33-34 जगह पे आया है। लगभग हम सबों को ऐसा जुबानी याद हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे आकिमिस सलात उसके साथ साथ लिदुलुक़ि शम्स एक नई चीज का तस्करा है। तो मैं बताता चलूं, ये जो ये लिदुलुक़ि शम्स है, शम्स यानी कि सूरज, दुलुक, दुलुक की माने है जवाल पजीर होना, ढलना। तो ढलने के भी 3 अक़साम होते हैं। एक, जब सूरज जवाल से ढलना शुरू होता है तो उस वक्त हम लोग नमाज ज़ोहर अदा करते हैं। फिर उसके बाद से लेकर के करीब करीब जब सूरज असर के वक्त में, यानी कि जब किसी भी इंसान के कद की 2 गुना परछाई हो जाती है, उस वक्त तक का एक दूसरा ढलाव होता है। ये भी एक ढलाव का ही एक कैटेगरी हो गया, समझ लीजिए। तो ये जो वक्त हुआ, क्योंकि उस दौर में घड़ी तो हुआ नहीं करती थी, तो सूरज की रोशनी के सिमत के हिसाब से एक खूंटी डालकर असहाबाए कराम जो है नमाज के औकात का तयन किया करते थे। तो जब अपने कद के 2 गुनी परछाई हो जाती थी तो फिर उस वक्त को असर के वक्त के हिसाब से तयन किया जाता था, और जब उफुकिल आला से ही सूरज मुकम्मल गुरूब हो जाता था तो उस वक्त मगरिब की नमाज का वक्त माना जाता था, यानी कि जिस वक्त इफ्तार किया जाता था, चाहे साल में किसी भी वक्त में रोजे का एहतमाम। तो यहाँ पे एक ही जुमला दुलुक़ि शम्स से नमाज की 3 औकात के बारे में बता दी गई। अब आता है इला ग़सक़िल लैल, रात तक। अब बीच में एक यहाँ पे वर्ड है ग़सक़। अब ग़सक़ की माने ये हुई कि जब रात पूरी तरह से मुकम्मल हो जाए। एक तो ये माने लिया गया है तफसीर में, दूसरी माने ये ली गई है रात की 1/3 हिस्सा जब मुकम्मल हो जाए, उस वक्त तक को नमाज को कायम करनी है। आकिमिस सला के बाद में लिदुलुक़ि शम्स से लेके इला ग़सक़िल लैल तक कहने का मकसद ही यही था कि नमाज कायम करो। कब से कब तक? ये लिदुलुक़ि शम्स से लेकर इला ग़सक़िल लैल, तो यानी कि ज़ोहर से असर तक का वक्त तयन कर दिया गया। अब अरबी जो जबान है इसकी फसाहत देखिए कि एक यहाँ पे लिदुलुक़ि शम्स से ही 3 औकात के बारे में अल्लाह ताला ने बता दिया है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद ग़सक़िल लैल से ईशा की वक्त का भी पता चल गया कि अगर पहले माने को हम लोग पकड़ते हैं कि रात तारीक होते ही तो ईशा का अव्वल वक्त आता है, और अगर दूसरी माने को अगर हम लोग लेते हैं तो ईशा का आखिरी वक्त आता है, ठीक है। दोनों मानों में ही ये सही बिल्कुल बैठ रहा है। उसके बाद में अब रह जाता है फज्र। उसके मुतालिक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व कुरआन अल फज्र, व और कुरआन अल फज्र, और कुरआन का तिलावत करना। ये जुमला भी इनकम्प्लीट है, ये जुमला आगे कंटिन्यू हो रहा। इन्नल कुरआन, इन्ना ये जो जुमला है अरबी में बेशक के माने में इस्तेमाल की जाती है। इन्नल कुरआन अल फज्र काना मशहूदा, बेशक फजर में कुरान का पढ़ा जाना हाजिर किया जाता है। शहूदा, शाहिद होते हैं उसके, ठीक है। कौन शाहिद होते हैं? जैसा कि हम लोग अहादीस का तस्करा करते हुए हम लोगों ने बारहा सुना ही होगा कि वैसे तो हर एक नेक अमल और नमाज के औकात में फरिश्ते, अल्लाह के मुक़र्रबीन फरिश्ते मौजूद होते हैं, नेकियां लिखी जाती है, ये सब चीजें हैं। लेकिन दिन के 2 औकात फजर और असर के वक्त में ये जो फरिश्ते नामाए अमाल लिखते हैं, इनकी भी ड्यूटी तब्दील होती है। तो फजर के वक्त में एक गिरोह फरिश्तों का वो जो आ रहा होता है और दूसरा गिरोह जा रहा होता है, ये लोग शाहिद बन जाते हैं इस तिलावत कुरान की। तो ये वक्त अलग से अल्लाह ताला जब कुरान में इरशाद फरमा रहे हैं, इसका मतलब ये वक्त बिलखुसूस इस वक्त में तिलावत कुरान एक अलग ही खुसूसियात का मुतहम्मिल है, इसमें कोई शक नहीं। तो अब बात इतनी सी रह जाती है कि अचानक से नमाज का तस्करा करते करते फिर यहाँ से तिलावत कुरान का इतना तस्करा होना क्यों शुरू हो गया?
نماز فجر کی تو بات آئی نہیں ابھی، الٹا فجر کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو اس کے متعلق اب میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ اس کا تفصیل یہ ہو رہا ہے کہ قرآن شریف میں نماز کے جگہ میں صلاۃ کا استعمال ہوا ہے۔ اچھا، پھر تلاوت قرآن یعنی قرآن کا پڑھنا بھی استعمال ہوا ہے، تسبیح کا بھی استعمال ہوا ہے، ذکر کا بھی استعمال ہوا ہے۔ یعنی جو عمومی طور پر لغوی اعتبار سے مطلب سیپریٹ میننگ کے اعتبار سے ہم لوگ دیکھتے ہیں، یہ سب عمل ہم لوگوں کو الگ متفرق لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب نماز کے بارے میں تذکرہ کیا ہے نا، تو چونکہ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مجموعی طور سے ان تمام عملوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے بہت خوبصورت عبادت بنا دیا ہے، اس لیے یہ عبادت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی اور مقبول ہے، اور اس کا اتنا سختی اس کے لیے تاکید بھی کی گئی اور سختی سے حساب بھی لیا جائے گا، ظاہر سی بات ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ تلاوت قرآن کا مطلب ہی یہ نکل کے آ رہا ہے کہ حالت نماز میں، اور اگر مرد ہے تو حالت جماعت کے اندر میں جو امام ہے ان کا تلاوت قرآن کرنا، اور جو مقتدی ہے اہتمام کے ساتھ سننا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہارے آگے قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کو سنو تاکہ تمہارے اوپر بھی رحم کیا جائے، ہے نا۔ قرآن شریف کا پڑھنا سنت ہے لیکن سننا واجب ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ امام قرات کر رہے ہوتے ہیں لیکن پیچھے میں مقتدی کا اگر سورہ فاتحہ چھوٹ رہا ہو، یا بسا اوقات مقتدی دوسرے سورہ میں بھی ملوث ہو کے یا امام کے ساتھ ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا قطعی نہیں کرنا چاہیے، بالخصوص حالت نماز میں تو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ تلاوت قرآن کا مطلب یہی سامنے میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ تلاوت قرآن سے یہاں پہ کیا مراد لیا گیا ہے، اور جمہور مفسرین کی بھی یہی قول ہے کہ یہاں پہ تلاوت قرآن سے یہاں پہ مطلب لیا جا رہا ہے کہ حالت نماز میں تلاوت قرآن کی جائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تمام زندگی میں نماز فجر میں اسی عمل کا اہتمام کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام اصحاب سے بھی یہی عمل ثابت ہے، بالخصوص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسرین حضرات نے بھی ایسے ہی اقوال درج کیے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی یہی اقوال درج ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ اس کے جو وجوہات ہے اس کے متعلق بات کی جائے تو یہاں پہ پس منظر کو اب میں پھر سے ایک بار ڈسکس کر لینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اب مکی دور لگ بھگ پورا ہونے والا ہے۔ مکہ مکرمہ کے اطراف کے اندر جو لوگ ابتدائی دور میں ایمان لائے تھے ان کی اکثریت پہلی ہجرت تو کر چکی ملک حبشہ کی طرف، ایبیسینیا جو موجودہ نام ہے اس کا۔ باقی جو لوگ تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مدینہ شریف جس کا نام یثرب ہے، مدینہ ویسے عربی میں شہر کو کہتے ہیں، شہر یثرب کے جو دو اہم قبائل تھے اوس و خزرج، ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کی بات ہو جانے کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو باقی بچے ہوئے اصحاب تھے ان کو نئے سرے سے پھر مدینہ شہر میں ہجرت کرنے کا حکم فرما رہے تھے۔ تو یہ تمامی حالات کو دیکھ لینے کے بعد میں اب جو کفار مکہ اور سردار جو ان کے رہ گئے تھے، اب ان لوگوں سے یہ تمام چیزیں اب ان کے برداشت اور قوت کے بالکل باہر جا رہی تھی۔ تو اب ان لوگوں نے ایک اچوک فیصلہ بنا لیا کہ اب چاہے جو بھی ہو جائے، اب ہم لوگ کسی طرح کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کوئی صلح نہیں کریں گے، کوئی آفر کوئی پیشکش ان کے آگے نہیں رکھیں گے۔
تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل کا منصوبہ بن رہا ہے کہ ان کے الگ الگ مختلف قبائل کے نوجوان کو اکٹھا کر کے سردار قریش، سردار جو مکہ تھے، وہ لوگ ایک ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، حملہ کر دیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس دور میں جو عرب ممالک کے اندر میں قبائلی سسٹم ہوا کرتے تھے، وہ جو طور طریقہ تھا، اس پہ کیا ہے، کسی قبیلے کے کسی فرد کو، چاہے وہ کتنا بھی حقیر اور عام آدمی کیوں نہ ہو، معمولی کیوں نہ ہو، اگر کوئی قتل کرتا ہے، پورا قبیلہ مل کے اس کا قصاص لے گا، اس کے بعد ایک بہت لمبی خونہ ریزی کبھی نہ ختم ہونے والی، وہ جو واقعات تھے۔ تو اب اس سے بچنے کا ان لوگوں نے یہی رائے نکالا کہ اگر الگ الگ مختلف قبیلے سے اگر ہم لوگ لے کر مل کر ایک اجماعی حملہ کریں گے تو پھر کیا ہے کہ اس کے وجہ سے ایک کسی قبیلے کے ساتھ میں کوئی جنگ ہونی تو بعید رہے گی، اور اس کے علاوہ بھی یہاں جس کا نام آ جاتا ہے، جو آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا، تو ہم لوگ جو قتل کر رہے اس کا دیت بھی ادا کر دیں گے ضرورت پڑنے پر، کیونکہ وہ لوگ تو ویسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حیات مبارکہ ہے اس میں ان کو بے پناہ دولت دینے کے لیے، شہرت دینے کے لیے، اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے، اور جو کعبہ ہے، کعبہ شریف کی چابیاں تک دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، اور یہ بھی ان کو آفر کر دیا کہ آپ کو ہمارے یا کسی بھی قبیلے کی کوئی بھی کتنی بھی عورتیں، کنیز جو بھی چاہیے، ہم سب کچھ لا کے آپ کے قدموں پہ ڈال دیں گے، لیکن آپ جو کام کر رہے آپ اس سے باز آ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف صاف ان کو فرما دیا کہ یہ سب تو کچھ بھی نہیں، آپ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند کو ملا کے رکھ دیں گے، پھر بھی ترک نہیں کروں گا وہ کام جو میرے اللہ نے مجھے سونپا ہے۔ تو اب ایسی ایک افراد و تفرید کی ماحول اور حالات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو اس آیات کے ذریعے، اس پریشانی کے دور میں نماز قائم کرنے کے ذریعے سے اور نمازوں کے اوقات بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی پلاننگ کی طرف میں اپنے نبی کا مزاج، ان کا من بنا رہے ہیں کہ ہاں اب جو میری انسٹرکشن، میری آرڈر آ گئی ہے، یہ اب آپ کے لیے سیفٹی پلاننگ جو تدبیر ہے وہ ہمارے طرف سے بھی کی جا چکی ہے، آپ کے دشمنوں سے بھی پہلے۔ تو اب آپ لہٰذا اس مشکل کے دور پر گھبرائیے نہیں، بلکہ کیا کیجئے، اتمام نماز کیجئے۔ تو دوسری آیات میں جانے سے پہلے یہاں پہ میں اسی بات کو پھر سے دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ بھی اپنی طرح طرح کی پریشانیاں اور مشکلات میں آ کر نہ جانے کیا کچھ کر گزرتے ہیں سوائے اتمام نماز کے، جبکہ اللہ کے رسول کی اس پریشانی، سوچئے کہ ایک تو جو کام کر رہے اس کے برابر کا، اس سے بڑا تو چھوڑ دیجئے، اس کے برابر کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، جو پریشانی ان کے اوپر ٹوٹ رہی تھی، اور جس پریشانی کا ابھی میں نے بتایا کہ جان پر ہی آپ بات بنائی ہے، اس سے بڑا کوئی وبال ہو نہیں سکتا۔ شخصیت کے اعتبار سے لے لے، آپ، میں اور تمام دنیا مل کر بھی ایک ساتھ کھڑے ہو جائے دوسرے طرف صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہم لوگ سب مل کر بھی کوئی نہیں، رہنمائی جو کر رہا ہے، ان کا مدد جو کر رہا ہے، یعنی کہ خود رب العزت اللہ عز و جل سے بہترین مددگار کون ثابت ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالی سچ کے سوائے کچھ کہتا نہیں۔ اللہ کی مقدس کلام ہمارے پاس قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا الٹیمیٹ فتویٰ یہاں پہ دیا ہے۔ یہ ایک محض آیات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے فتویٰ ہے کہ بس اب اس افراد و تفرید کے عالم میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ باقی ڈیٹیلز ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھ لی۔ اب اس کے بعد یہ ابھی آیات نمبر 78 ہوئی ہے، اب آگے بھی اللہ فرما رہا ہے، کنٹینیو چل رہی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ آیات انکمپلیٹ ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آیات مکمل ہو گئی 79۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور ایک تو رات میں نماز عشاء کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، اب پھر سے فرما رہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یعنی کہ اتمام تہجد بھی کرو، یہ تمہارے فرض نمازوں کے ساتھ بطور نفل زائد نماز ہوگی۔
ایک اتنا چھوٹا سی جملہ، اس کو جب میں نے اردو میں آپ کو سمجھایا، یہ دیکھیے کتنا پھیل کر کتنا بڑا سا بن گیا ہے، لیکن عربی میں لکھا ہوا تھا کتنا چھوٹا سا لکھا ہوا تھا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، ہے نا؟ تو وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے اوقات میں، رات کے وقت میں، فَتَحَجَّدْ بِهِ، اتمام تہجد کرو۔ تہجد کا لغوی مطلب ہوتا ہے سو کر دوبارہ سے اٹھنا، ہے نا؟ اسی لیے کہتے ہیں تہجد کا اہتمام کرو۔ تہجد پڑھنا اگر ہم لوگ ورڈ کے سینٹنس کے حساب سے دیکھیں، یہ ایک غلط جملہ ہو گیا۔ نافلۃ لک، یہ نفل ہے، یعنی فرض کے مقابلے میں زائد ہے۔ اگر آپ فرض پڑھتے ہیں تو اس کے مقابلے میں یہ نفل ہے اور زائد ہے، یعنی کہ ایکسٹرا ہے، زیادہ ہے۔ اب اگر کوئی سوچے میں فرض نمازی کو لاتا چل رہا ہوں، سیدھا رات کو اٹھ کے ڈائریکٹ نفل میں تہجد کا اہتمام کر کے اللہ سے مانگ بیٹھوں، تو یہاں پہ اس کی نفی بھی کی گئی ہے۔ ایک دم صاف صاف الفاظ میں یہاں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ کیوں؟ نماز کا اہتمام کرنے کا حکم آ گیا 78 میں، اب 79 میں یہ تہجد کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما کر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ ایسا امید ہے ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کر دے، ہے نا؟ اچھا، اللہ خود وہی نازل کروا رہے ہیں، جبریل امین جو ہے اللہ کے وحی کو لے کر آنے والے، یعنی کہ اپنی طرف سے تو کچھ لائیں گے نہیں، اللہ چاہے تو یوں ہی فرما دے کہ آپ تہجد کا اہتمام کیجئے، ہم آپ کو مقام محمود عطا کر رہے ہیں۔ ابھی کیا چلا جائے گا اللہ کے پاس سے؟ کچھ کم ہو جائے گا اللہ کا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فیوچر میں ہونے والی واقعات کی طرف یہاں پہ نشان نہیں کرتے، اور اپنے بندے، اپنے محبوب، اپنے نبی کی مزاج کو یہاں پہ بنا رہے ہیں، انہیں تعلیم فرما رہے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ اپنے رسول کو مقام محبوب پر فائز کر دے گی۔ اچھا، اللہ کا ایک نجی نام ہے، اللہ کے سوا اور کسی کا نام اللہ نہیں ہے۔ باقی اللہ کے تمام جتنے بھی نام ہیں، یہ سب تمامی نام صفاتی نام ہے، اس سے اللہ کی صفات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو قرآن شریف میں بسا اوقات اللہ نے خود کو رب 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 کہہ کے مخاطب کیا۔ رب کا مطلب ہوتا ہے سسٹینر، پالن ہارا، اور کسی بھی لحاظ سے آپ اللہ کی صفت کو دیکھیں، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا جو یہ صفات ہے پالن ہارانا، وہ اللہ کے اوپر ہی فٹ ان بیٹھتا ہے، کیونکہ اللہ ایک الٹیمیٹ پالن ہارا ہے، یعنی کہ ایک ایسا پالن ہارا جسے خود پالن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمام کائنات کو وہ ان کی مطلب کے وجہ سے پالے ہوئے ہے نا؟ جیسے کہ اگر دنیا کا کوئی پالن ہارا ہے تو وہ ایک امید، ایک آس کے وجہ سے پالتا پوستا ہے۔ مثلا دادا نے ہمارے والد صاحب کو پالا کہ ہمارے والد صاحب آگے چل کے بڑھاپے میں دادا جی کا خیال رکھیں گے، ہمارے والد نے ہمیں پالا کیونکہ وہ بھی ہم سے یہی امید تھی، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا آیا۔ آپ کسی بھی ریلیشن کے اوپر پٹ کر لیجئے، الٹیمیٹلی یہی فارمولا فٹ ان بیٹھتا ہے۔ اللہ پاک ایک ایسا الٹیمیٹ سسٹینر ہے، ایسے ایک الٹیمیٹ پالن ہارا ہے جسے خود پرورش کی پالن کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے سورہ اخلاص میں پڑھ رکھا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہوتے ہوئے بھی تمام کائنات کو پالے جا رہا ہے۔ تو اسی لحاظ سے اللہ کی جو صفت ہے رب، یہ اللہ ہی کے لیے خصوصی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وعید ہے کہ اللہ اپنے رسول کو مقام محمود پر فائز کر دیں گے۔ اب یہاں باقی باتیں تو سمجھ میں آ گئی۔ مقام کے مطلب ہم لوگ جانتے ہی ہیں اردو میں، ایک پلیس، ایک پوزیشن۔ ہاں، محمودہ، یہ محمود کیا چیز ہے؟ یہ کون سا مقام ہے اسپیشل جس کا تذکرہ اللہ پاک خصوصی طور پہ اپنے محبوب کے ساتھ کر رہے ہیں، اور جس پر فائز ہونے کے لیے کوئی عام انسان تو چھوڑو، سید المرسلین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اقام الصلاۃ کے ساتھ ساتھ اتمام تہجد کی تلقین کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، یعنی کہ مطلب مور دین اسپیشل۔ تو مقام محمود کا اگر ہم لوگ یہاں پہ اگر اس کی میننگ دیکھیں تو دو طرح سے یہاں پہ دیکھی جا سکتی ہے۔ مقام محمود
बरोज़ महशर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से जो मकाम शिफात उनको दी जाएगी, जो अथॉरिटी उनको मिलेगी, जिसके थ्रू वो अपने खुसूसी उम्मतियों की शिफात करने पर फाइज हो जाएंगे। एक तो ये हो गया मकाम महमूद, और बाकी अगर और भी ब्रॉड हिसाब से इसको देखा जाए तो भी मकाम महमूद से मुराद दुनियावी और उखरवी दोनों जगह की सबसे बेस्ट जो आउटकम हो सकती है वो अल्लाह तबारक व ताला अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने का तस्करा यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। कैसे? अल्लाह तबारक व ताला सूरह कौसर में भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता चुके थे कि इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, कि अल्लाह तबारक व ताला अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी मकाम व मर्तबा अता करेंगे, और वहाँ पे भी कौसर का तस्करा आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी खुसूसी मकाम का तस्करा, मकाम महमूद का तस्करा। तो ये सब कुछ वो सारे जो बेनिफिट्स है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को देने हैं दोनों जहान में। अब आज देख लीजिए इसकी मिसाल इन तमाम आयत, इसलिए तो कहते हैं कि जो कुरान शरीफ है ये किताब जिंदगी है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया जब वो दुनिया में मौजूद थे, और अगर इसका वर्ड टू वर्ड हम लोग ट्रांसलेशन देखें तो उस हिसाब से वादा प्रेजेंट में किया जा रहा है, फ्यूचर में फुलफिल होगा इस हिसाब से। लेकिन आज भी अगर दुनियावी एतबार से भी देखी जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी कोई नरीना औलाद नहीं थी, ठीक है। उनकी जो बेटी थी खातूने जन्नत बीबी फातिमा तो ज़हरा, उनसे ही जो इमाम हसन इमाम हुसैन है, तो ये जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही आल इनको ही कहा जाता है। बाकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में 11 निकाह हुई, जिसमें से 3 औलादे नरीना हुई थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को भी दुनिया में ज्यादा दिन तक बाकी नहीं रखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि खातमुन नबीयीन है, आखिरी नबी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से चले जाने के बाद में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनियावी निज़ाम के हिसाब से अगर हम लोग देखें कि कोई शख्स अगर चला जाए, उसका कोई बेटा भी ना हो, तो क्या है कि उसका जो मतलब नाम और शोहरत रहता है वो उस तरह से बाकी नहीं रहता, और बसा औकात तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फेम है, जो उनकी शोहरत है, वो आगे चलते हुए बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा, और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा, और वो चाहने जाने वाले में से है। तो अल्लाह तबारक व तआला के लिहाज से दुनियावी और बेशक उखरवी जिंदगी में, आखिरत की जिंदगी में जो उनका खुसूसी मकाम और मंजिलत है, जन्नत के बाहर भी क़यामत के दिन में तमाम दूसरी नबीगीन, तमाम नबीगीन की उम्मती, और उनके तो तमाम उम्मती है ही है, सब कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मतलब शिफात की उम्मीद ले लेकर पहुंचेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा रुतबा, ऐसा मकाम और मंजिलत अल्लाह तबारक व तआला अता करेंगे। तो यहाँ पे उसी चीज का तज़किरा देकर उस मुश्किल के दौर पे नबी की जहन साजी की जा रही है कि इन तमाम नेमतों से आपका रब आपको नवाजने वाला है, लिहाजा आप बिल्कुल भी ना घबराएं। आपके रब ने आपको तन्हा अकेला नहीं छोड़ा है, आपके दुश्मनों को तदबीरें करने दें, बिल आखिर उन्हें तो नाकामी होना है। और अब इसके बाद वाले आयात में वो प्लानिंग, वो मंसूबा अल्लाह तबारक व तआला देने वाला है, जिसके मुतालिक अभी मैंने जब इस उन्वान के मुतालिक डिस्कशन शुरू कर रहा था तो मैंने बताई थी, वक़ुल रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने
یہ تمام فیوچرسٹک باتوں سے اپنے نبی کا ذہن سازی کر دینے کے بعد میں، دلجوئی کر دینے کے بعد میں، اب اپنے نبی کو خصوصی دعائیں سکھا رہے جن میں 3 باتوں کا تذکرہ کر رہے ہے نا. یعنی کہ یہ تمام چیزوں سے کہتے ہیں نا کہ کوئی اگر اداس ہوتا ہے، گمبھیر ہوتا ہے، تو جو اس کا سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے وہ اس کی پہلے تو دلجوئی کرتا ہے، پھر آگے کا بھائی پلاننگ بھی بتاتا ہے کہ چلو جو ہونا تھا ہو گیا، اب یہ ویز ہے، یہ سلیوشن ہے اس کام کا، اس چیز کا. تو یہاں پہ پہلے آیا نماز قائم کرنا، اس کے بعد ایکسٹرا نماز اور قائم کرنا تہجد کا. اب اس کے بعد آ رہا ہے پلاننگ بتانے سے پہلے دعا کی پلاننگ، دعا کا جو ہدایت ہے وہ دیا جا رہا ہے یہاں پہ. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، یعنی کہ اے میرے رب تو مجھے جہاں بھی داخل کر، سچائی کے ساتھ داخل کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو حبیب ہیں انہیں یہاں پہ اشارتاً بتا رہے کہ اب اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کسی اور جگہ میں داخل کرنے والے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے انسان تبھی نہ کہیں داخل ہو سکتا ہے جب وہاں سے، جہاں پہ وہ ایٹ پریزنٹ موجود ہے، وہاں سے نکل جائے. نکلنا کو کہتے ہیں خارج ہو جانا، اخراج. وہی نیکسٹ پھر دعا کی پھر اس میں کڑی پہ ایڈ ہوئی ہے کہ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور جہاں سے بھی مجھے نکال سچائی کے ساتھ نکال. ٹھیک ہے. اور یہ 2 تجویزات دینے کے بعد میں اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یا تو مجھے کسی قوم کی مدد و نصرت عطا فرما، یا تو کسی ملک یا شہر کو میرے زیر دست عطا فرما دے. اب اس کے سہارے ہی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کی جو دشمنی ہے، دشمن سازی ہے، اس سے آگے کی تدبیر کریں گے، چھٹکارا پائیں گے، ہے نا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی تلقین کی. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان تینوں کام کے بعد میں آخری ہدایت دیتے ہیں کہ آپ اپنے دشمنوں سے ڈرنا بالکل بھی چھوڑیے، الٹا اپنے رب کا کھلم کھلا اعلان انہیں سنا دیجیے. اب وہ اعلان کیا ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. آپ اعلان فرما دیجئے کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، اور باطل تو تھا ہی مٹنے والا. اب سوچئے کہ ایک تو اتنا پرفتن دور ہے جہاں پہ اللہ کے رسول اور ان کے چاہنے والوں کے اوپر میں اتنی مصائب، اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے. باقی یہ جو وحی کا معاملات ہے یہ تو رسول کے ساتھ خصوصی معاملات ہیں، اور لوگ تو اس کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں یا پھر نبی کو پاگل یا دیوانہ سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ. لیکن اللہ کی تدبیر کتنی سخت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی اس طرح سے پہلے ذہن بنا رہے ہیں، مضبوط کر کے انہیں حوصلہ دے رہے، آگے کی تدبیر بتا رہے، اس کے بعد اپنے دشمنوں کو الٹا سامنے سے جا کے چیلنج کرنے کو بتا رہے کہ آپ جا کے چیلنج کر دیجئے کہ اللہ کا جو حق ہے، یعنی کہ اللہ کا دین ہے، وہ آ گیا، ظہور پذیر ہو گیا. اب اس کے بعد میں اس کے اندر مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں. اور یعنی کہ باطل تمہیں لوگوں کو مٹنا ہے، کیونکہ باطل تو ہے ہی مٹنے کے لائق. تو ان 4 آیاتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز روشن کی طرح تمام دنیا والوں کو ایک بہت ہی اہم درس دیا ہے. ہمیں جو بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی قیمت ہمارے ہاتھوں سے جو نماز کا عمل ہے وہ چھوٹ نہ پائے. اور بالخصوص نماز کو قائم کرنا، یعنی کہ اتمام جماعت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاز ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں اس کے اوپر میں ہر حال میں قائم و دائم رہنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہتری کا معاملات یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ کے نزدیک خصوصی مقام و منزلت پانے کا جو سیکرٹ اللہ نے اپنے رسول کو، اپنے نبی کو بتایا، اگر کوئی خصوصی اعتبار سے خود بھی اگر ایسا چاہ رہا ہے، سوچ رہا ہے، جو کہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے، تو اس کے لیے بھی یہی سیم تہجد کی نماز جو کہ ہے وہ اس کا اہتمام بھی اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. اور
اپنے مقاصد، اپنے تمام جائز مقاصدوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنا، یعنی کہ اللہ کے آگے گڑگڑانا، اللہ سے معافی مانگنا اور اللہ کے آگے خوب دعا کرنا، کثرت سے دعا کرنا. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، کیونکہ نبی کی تعلیم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید کرتا ہوں آج کے ہماری یہ جو عنوان ہے اس سے آپ لوگوں کو کافی فائدہ پہنچا ہوگا یا پہنچنے والا ہوگا. اور کیونکہ یہ ایک اچھی عمل ہے، نیک عمل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی اچھی بات کوئی اگر کسی دوسرے تک پہنچا دے تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے.